السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کے مہمان۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید طمطراق حسین محاسن شاہی۔ آپ ڈویژنل پریس کلب ساہیوال کے صدر ہیں۔ ہم ان سے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے اور جو صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ جو آج کل صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو مار کر نہر میں پھینکا جا رہا ہے، صحافیوں کو روڈ کے اوپر چھرے مارے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت وقت کو؟ جی سب سے پہلے تو میں کے نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم مسئلہ جو تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے، صحافیوں کی بقا کے لیے انہوں نے یہ پروگرام جو ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا حارث اور آپ کی ٹیم کا۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافی پاکستان کے ہوں یا پوری دنیا کے ہوں، انہیں لائف تھریٹس رہے ہیں، لائف تھریٹس مل رہے ہیں، ان کی اسیسینیشن ہو رہی ہے اور ملٹیپل اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی ایک عنصر ہے، کسی ایک طرف سے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سے شخصیات ہیں جو انہیں مختلف طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، جن میں سب سے بڑا نقصان جو ہے، جو irreparable لاس کہلاتا ہے، وہ جان سے مار دینا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے صحافی آج تک قتل ہو چکے ہیں۔ تقریباً حالیہ کوئی 18-20 سالوں میں 72 سے زائد صحافی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں، انہیں مار دیا گیا ہے، انہیں جان سے ہاتھ دھونے پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ جو رپورٹ نہیں ہوئے یا جنہیں اس طریقے سے مارا گیا ہے کہ ان کے قتل کو شاید قتل نہیں کہا گیا یا ان کی FIR ایز سچ اس طریقے سے نہیں ہوئی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اور بدقسمتی یہ ہے، ہمیں یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کا بہت اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ڈے بائی ڈے صحافت کے لیے حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنے جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کی پرسنٹیج، اس کا تناسب جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ڈیپلی جا کے دیکھیں تو آج سے تقریباً 1 دہائی پہلے اور 2 دہائیوں کے شروع میں، تو اس وقت ہماری ایوریج جو تھی وہ سالانہ 4 سے 5 صحافی تھے جنہیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ اپنے فرائض کی بجاوری کے دوران انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اور اس کے بعد پچھلی دہائی میں وہ پرسنٹیج جو بڑھ کے 4 سے 5 ہو گئی، اور گزشتہ 5 سالوں میں جو ہے وہ اس کی ایوریج پر ایئر جو ہے وہ 7 صحافی پہ پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے جس کا صحافیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ادارے، جو حکومتی ادارے جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، وہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں یہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو صحافی شہید کیے گئے ہیں، جن کی اس وقت تک گزشتہ 2 دہائیوں میں تعداد جو ہے وہ 72 ہے، تو ان میں سے وہ ہیں جن کو ریاستی اداروں نے، پولیس نے، جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے، سماج دشمن عناصر نے، منشیات فروشوں نے، قبضہ گروپوں نے، بھتہ مافیا نے، ان سب نے مل کے یا فردن یا اپنی ایسوسیشن سے تو ان کو شہید کیا ہے، اور آج تک کسی کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ شاہ صاحب، یہاں پر ایک سوال جو بیچ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے صحافیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ جی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ہم میں اتحاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافی جو ہے، ویسے تو ہر وہ بندہ جو شعبہ صحافت سے وابستہ ہے اس کو صحافی کہا جاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں ہم جا کے دیکھیں تو صحافی جو ہیں وہ ان کی بھی اقسام ہے۔ میں صحافیوں نے گنتا ہوں جو فیلڈ میں اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں، جو نشاندہی کرتے ہیں پولیس کو، اداروں کو نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کرائم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ سماج دشمن عناصر ہیں، فلاں جگہ پہ منشیات بک رہی ہیں، فلاں جگہ پہ جسم فروشی کے اڈے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں، وہ صحافی ہیں۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں، دفتروں میں بیٹھ کے صحافت کرنے والے صحافی نہیں ہیں، وہ بہت بڑے صحافی گنے جاتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں ایک زمین و آسمان کا فرق ہے اور بہت زیادہ گیپ ہے۔ تو وہ بینیفیشری ہیں
ہم لوگ لوزر ہیں، ہم لوگ قربانیاں دینے والے ہیں، آپ لوگ قربانیاں دینے والے ہیں. یہ فیلڈ میں جو نوجوان پھر رہے ہیں یہ قربانیاں دینے والے صحافی ہیں، وہ مفادات حاصل کرنے والے صحافی ہیں. یہی بڑی وجہ ہے کہ قربانیوں کا تناسب اگر دیکھا جائے تو وہ چھوٹے صحافی دیتے ہیں، وہ فیلڈ ورکرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور اگر بینیفٹس کو دیکھا جائے تو وہ ہیں جو دفاتر میں بیٹھے ہیں اور جو میڈیا ہاؤس کے مالکان ہیں اور جو ان کے اینکر پرسنز ہیں، جو کالم نگار ہیں، جو دفتر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہاں پر شاہ صاحب آخری سوال کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ آج کل جو موجودہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں آپ صحافی بھائیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض ضرور انجام دیں، لیکن ایس او پیز جو ہیں ان کو قطعاً بھی وائلیٹ نہ کریں. آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے سب کچھ ہیں، لیکن حکومت کے لیے آپ صرف ایک ڈیجٹ ہیں، ایک فگر ہیں، ایک گنتی ہیں. انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اتنے، پہلے 101 تھے اب 102 ہو گئے، لیکن آپ کی ساری کائنات، سارا کچھ وہ سمیش ہو چکا ہوگا. کے ساتھ آج ڈویژنل پریس کلب ساہیوال کے صدر طمطراق محاسن شاہی. جی